बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल गनी कागड़। नाज़रीन, भारतीय स्पॉन्सर्ड जो अकाउंट्स हैं जो बलूचिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्होंने बलूचिस्तान में जहां एक तरफ तो ये प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की मुबैना जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो हो रही हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने जो उनके मज़मूम नज़रियात हैं उनसे जो हक़ाइक़ हैं वो हटाने के लिए या छुपाने के लिए उन्होंने ये कोशिश भी आजकल शुरू की है कि उनके मुख्तलिफ जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं जो कि बराह रास्त भारतीय मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, वहाँ से ये थीम बनाई गई है कि बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ ख़वातीन हैं, यहाँ की बलूच जो ख़वातीन हैं ख़ासकर, उनको मुख्तलिफ इलाकों में जो है गिरफ़्तार करके मुख्तलिफ सेलों में रखा गया है। और इस तसलसल की वजह से जो इंसानी हकूक़ का जो एक चेहरा है बलूचिस्तान के हवाले से, जिसका वो चाह रहे हैं कि बहुत मसख़ शुदा एक चेहरा वो दुनिया को दिखाएं, उस पर उन्होंने ये जो प्रोपेगेंडा शुरू किया है। बलूचिस्तान में हालिया दिनों में जो तहकीकात हुई हैं, कई ऐसी चीज़ें एक्सपोज भी हैं उनकी, और जो हक़ाइक़ सामने आए उससे पता चला है कि ये तसलसल इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि इनको ग्राउंड पे जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक मिल रहा है और उनकी कोशिशें जो है सारी नाकाम हो रही है। इसलिए अब उन्होंने सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा लिया है, का सहारा लिया है, और प्रोपेगेंडा जो है उस पर किया जा रहा है। इसी तरह फिर कुछ हक़ाइक़ ये भी सामने आए कि इस वक्त बलूचिस्तान से एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत मुख्तलिफ जो हमारी ख़वातीन हैं और जो मुख्तलिफ बच्चियाँ हैं उनकी ज़हनसाज़ी करके उनको गैर कानूनी जो रूट से उनके ज़रिए अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया जाता है। फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान से इनको मुख्तलिफ जो यूरोपीय ममालिक है ले जाया जाता है, और फिर वहाँ पे उन्होंने ये प्लान बनाया है कि वो एंटी जो पाकिस्तान नैरेटिव है उसको बिल्ड करने के लिए, और वहाँ पर जिस तरह BNM नामी जो एक नाम नहाद तंजीम है जो दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस है, उसके ज़रिए वो इस तरह के मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या सूरत-ए-हाल सामने आई है और आने वाले दिनों में इस सूरत-ए-हाल के हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उनके क्या नताइज सामने आएंगे, आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं अदनान सलीम बलोच, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अदनान, बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि एक तो सबसे पहले इस पर ज़रा बात करते हैं कि ये जो नई डेवलपमेंट सामने आई है, जो इंटेलिजेंस की हमारी इन्वेस्टिगेशंस में ये बात सामने आई है कि मुख्तलिफ जो ख़वातीन हैं हमारी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ दूर अफ्तादा इलाकों में, जिनको ये पहले ये बताते हैं कि जी आप लोगों की जानों को ख़तरा है, आपको गिरफ़्तार करके मारंग बलोच की तरह और दीगर ख़वातीन हैं उनकी तरह हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन वो तो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस रही हैं। उनका तो किरदार जो है अमन अमान की सूरत-ए-हाल के हवाले से ऐसा मुतनाज़ा रहा है कि वो उस पर मुख्तलिफ जराइम हैं, लेकिन जो आम पुरअमन बलोच ख़वातीन हैं उनको ये वरगला कर जिस तरह बाहर ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं, उसका क्या ट्रेंड सामने आया, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए काकड़ साहब, पिछले बलूचिस्तान में 2 साल से हम देख रहे हैं कि हमारी बलूचिस्तान की बेटियों को फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द BLA के ज़रिए या BYC के ज़रिए अपनी दरिंदगी का और अपनी दहशतगर्दी का निशाना बना रहे हैं, और बलूचिस्तान की ख़वातीन पर हर किस्म के जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये तो एक गैर इंसानी अलमिया ज़रूर है, लेकिन हम बलूचिस्तान के नौजवान जानते हैं कि ये एक सोची समझी और एक गनवनी हिंदुस्तान की साजिश है, जिसके तहत बलूचिस्तान की ख़वातीन को अब अगवा किया जा रहा है, बलूचिस्तान की ख़वातीन को गुमशुदा किया जा रहा है, बलूचिस्तान की ख़वातीन को अपनी बर्बरियत का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया में उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी सतह पर लॉन्च किया जाए, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाए, पाकिस्तान की मुखालफत की जाए। हम समझते हैं कि आज ये BYC है या BLA या इस तरह की जितने भी तंजीमें हैं वो बलूचिस्तान की सरजमीन पर बलूच ख़वातीन को माज सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी ही ख़वातीन की नस्ल कुशी कर रहे हैं। पहले ये हमारी ख़वातीन को अपने दहशतगर्दाना ग्रोहों में इस्तेमाल करते थे। जब हमने यहाँ से बयानिए की जंग जारी की, जब हमने बयानिए का जिहाद जारी किया, जब बलूच ख़वातीन में बेदारी आई, बलूच ख़वातीन ने ये महसूस किया कि ये लोग हमारे दोस्तख्वाह नहीं है, ये हमारे खैरख्वाह नहीं है, जब बलूच ख़वातीन BYC से दूर होने लगी तो BYC अब इस हद तक गिर गई है कि हमारी बलूच ख़वातीन को बलूचिस्तान से, सिंध के दूर दराज इलाकों से, बल्कि इवन हमने कल एक केस देखा कि पंजाब की एक बच्ची को बलूचिस्तान लाया गया और यहाँ से फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द उसे बज़रिया अफ़गानिस्तान यूरोपियन कंट्रीज़ में लेकर जा रहे हैं। क्योंकि पिछले महीनों में हमने देखा जिस तरह BNM ने वहाँ अपने नाम नहाद और झूठे और गैर बलूच या जिनका बलूचिस्तान से या बलूचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं था उनको लॉन्च करके जिस तरह पूरी दुनिया के सामने एक ड्रामा रचाने की कोशिश की कि शायद जो हमारे ओवरसीज़ बलूचिस्तानी है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लेकिन बाद में उनका वो फितना फ्लॉप हो चुका और वो पूरी दुनिया में ज़लील और रुस्वा हुए। तो हमारी बच्चियों को वहाँ लेकर जाया जा रहा है, हमारी बच्चियों को वहाँ लेकर जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानिया गढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं बलूचिस्तान के
لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ BYC کی سیاست نے آپ کی خواتین کو کچھ نہیں دیا ہے سوائے خوف کے، سوائے موت کے، سوائے خون کے، اور ہمیشہ ان کو ان کے مستقبل کے ٹریک سے ہٹا کر ایک دہشت گردانہ سوچ کی طرف دھکیلا ہے، ایک تاریخ رات کی طرف دھکیلا ہے۔ اچھا عدنان، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا، ابھی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں، بلوچستان کی جو خواتین ہیں، ان کے جس طرح یہ لوگ استحصال کر رہے ہیں، ہماری بچیوں کی جس طرح یہ عزت اچھال رہے ہیں، بلوچ ہماری خاص کر جو بچیاں ہیں ان پر جس طرح یہ تہمت لگا کر اپنے اکاؤنٹ کی خوشنودی کے لیے مختلف الزام تراشی کر رہے ہیں، اور کیا یہ اقدار جو ہیں وہ بنیادی اقدار بھی بھول گئے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ مجھے لگتا ہے کہ BYC نے اپنا ایک دہشت گردانہ گروہ ایکٹیو کر دیا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے، میں خام خیال سمجھتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلوچستان کی پرامن اور محب وطن بیٹیوں کی کردار کشی کریں گے اور انہیں ڈرائیں گے اور انہیں دھمکائیں گے۔ لیکن میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ آواز باختہ ہو چکے ہو، آپ بوکھلاہٹ کی شکار ہو چکے ہو، آپ ڈر چکے ہو، کیونکہ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ جس طاقت کے ساتھ، جس حب الوطنی کے ساتھ، جس غیرت کے ساتھ پاکستان کی بیٹیاں، بلوچستان کی بیٹیاں سامنے آ رہی ہے، براق ڈیجیٹل پر اپنی قوم کو بیدار کر رہی ہے، اپنی قوم کے ذریعے آپ کی دہشت گردی کو مسترد کروا رہی ہے، اپنے آگے آنے والی نسلوں کو کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہے، آپ کو بے نقاب کر رہے ہیں، آپ کے پاس مواد نہیں ہے، آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگر نہیں ہے، آپ کے پاس ایسا کوئی مٹیریل نہیں ہے جس کے ذریعے آپ اپنی دہشت گرد تحریکوں کو یا اپنی دہشت گرد باجیوں کو کاؤنٹر کر سکیں۔ تو آج آپ فیکٹس اینڈ فگر اور اپنے مٹیریل کے علاوہ آپ جھوٹ اور تضحیک اور اس قسم میں سمجھتا ہوں نازیبا پروپیگنڈے کا سہارا لے رہے ہو، کیونکہ جب بلوچستان کی بیٹیاں سامنے آتی ہے، جب آپ کی دہشت گردی کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے، تو آپ کا وہ جھوٹا اور نام نہاد انسانی حقوق کا بیانیہ یا مسنگ پرسنس کا بیانیہ یا ریاست مخالف بیانیہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور اب آپ اس کمزوری کو چھپانے کے لیے اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے کر رہے ہو۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی بچیاں، جن میں میری بہن شامل ہے، یہ براق ڈیجیٹل پر آنے والی کئی خواتین شامل ہے، یہ اپنی ذاتیات کے لیے یہاں نہیں آتے، یہ اپنے مفادات کے لیے آ کر یہاں بات نہیں کرتے، یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ بلوچستان کی سالمیت کی بات کرتے ہیں، یہ یہاں بیٹھ کر اپنا فرض ادا کر رہی ہے، یہ یہاں بیٹھ کر یہ نہیں کہتے کہ دہشت گرد ماہرنگ لانگاؤ کی ازدواجی زندگی کیا ہے یا نادیہ لانگاؤ کی گھریلو زندگی کیا ہے، یہ یہاں پر بیٹھ کر اپنا قومی فرض نبھا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ جگر گردہ اپنا بڑا کریں، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کو تو ہم بتا چکے آپ غلط ہے، آپ اچھا، اس میں عدنان تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، اس وقت یہ جو صورتحال انفولڈ ہوئی ہے بلوچستان کے حوالے سے، جس طرح یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو اس میں آپ بلوچستان حکومت کے اس حوالے سے جو کارکردگی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس پہ کوئی اپروپریٹ جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں بلوچستان حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کی حفاظت کرنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ جس طرح آپ گراؤنڈ بیسڈ ریئلٹیز میں آ کر عوام کے درمیان ان بیٹیوں کی عزتوں کی تحفظ کو یقینی بناتے ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی آپ کے پاس پورا ایک ڈومین ہے، آپ کے پاس پورا ایک چین ہے، آپ اپنی بچیوں کی ڈیجیٹلی بھی تحفظ کو یقینی بنائیں۔ آپ کے پاس سائبر کرائم ونگ ہے، آپ کے پاس FIA ہے، بند کر دیں ان دہشت گردوں کے ان اکاؤنٹس کو، اڑا دیں ان کے ان پیجز کو جو پاکستان کی بیٹیوں کی میں سمجھتا ہوں تضحیق کر رہے ہیں، ان کے خلاف AI جنریٹڈ ویڈیوز بنا رہے ہیں یا پکچرز بنا رہے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ باکردار ہماری بیٹیاں ہیں جو پاکستان کی بات کریں، تو حکومت کو بھی ان کی تحفظ کرنی چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے، سامنے ان کے چہروں کو، ان کرداروں کو لانا چاہیے جو کہ اپنی دہشت گردانہ تحریکوں کو یا اپنی دہشت گرد بہنوں کو اس طرح کے پروپیگنڈوں کے ذریعے بچانا چاہتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کیجیے گا عدنان، یہ کل اطلاعات سامنے آئی تھی نا کہ افغانستان میں دارالحکومت کابل سے یہ جنہوں نے ہارڈ کور دہشت گرد رہا کیے ہیں، آپ کے خیال میں یہ ایک نیا فتنہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی نئی دہشت گردی کا ایک منصوبہ ہے؟ دیکھیے، بلوچستان میں جب دہشت گردی ہوئی ہے اس کے لنکس ہمیشہ افغانستان کی عبوری حکومت سے یا اسی سرزمین سے جا کر ملے ہیں۔ جب ان BYC کی دہشت گرد خواتین کو فنڈنگ ہوئی ہے تو افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے۔ اگر بلوچستان میں دہشت گردانہ گروہوں کو حوالے کے ذریعے فنڈنگ ہوتی ہے یا منی لانڈرنگ کے ذریعے فنڈنگ ہوتی ہے تو افغانستان کی شدت پسند عبوری حکومت کی پشت پناہی میں وہ سرزمین استعمال ہوتی ہے۔ اگر بلوچستان کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا اس سرزمین کے خلاف جنگ لڑی جاتی ہے تو اس کا جو حصلہ پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ وہی افغانستان کی شدت پسند دہشت گرد حکومت کرتی ہے۔ اب یہ لوگ گھبرا چکے ہیں، یہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستانی ریاست اپنی دفاع کے لیے مزید منظم ہو گئی ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنے قوم کو بیدار کر رہے ہیں۔ آج پوری قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، دہشت
گردوں کے خلاف. تو یہ لوگ گھبرا چکے ہیں. جس طرح حالیہ دنوں میں ملٹری بیسڈ آپریشنز کیے گئے, اب ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ بلوچستان میں امن ہے, بلوچستان میں سکون ہے, دہشت گردی کا پاکستان سے خاتمہ ہو رہا ہے, اس ناسور کی پوری دنیا میں بلکہ اس خطے میں شکست ہو رہی ہے. تو یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ چند نئے دہشت گردوں کو, چند نئے ملیٹنٹس کو, چند اسی طرح جس طرح یہ بلوچستان کو کاٹنے یا جو مارے گئے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے جس طرح سے یہ دہشت گردوں کو ہمیشہ وہاں پناہ دیتے تھے, گھر جمائی داماد بنا کر رکھتے تھے بلوچستان کے بڑے بڑے دہشت گرد ناموں کو, یہ اب ایک دفعہ پھر اپنے اس ایکسپیرینس کو دہرانا چاہتے ہیں, اپنے دہشت گردوں کو ایک دفعہ سے پھر منظم کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں پوری دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لے. اگر واقعی یہ لوگ اس حد تک گر چکے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے ایک منظم حکمت عملی بنانا چاہیے پاکستان کو خاص کر, اور چین اور دیگر ممالک کو بھی اس خطے میں جو ایک بہت بڑا اہم کردار رکھتے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے, اور اس طرح کے ممالک پر پابندی عائد کرنی چاہیے, اور اس طرح کے ممالک پر پابندیوں کے ذریعے ان کو ڈرانا چاہیے, کاؤنٹر کرنا چاہیے کہ دائرۂ اختیار میں ان کو رکھنا چاہیے. بہت شکریہ عدنان سلیم. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج ہم نے پوڈ کاسٹ میں موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے مختلف جو امور تھے ان کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے. بلوچستان میں سرگرم جو دہشت گرد تنظیمیں اور ان کے خاص کر جو سہولت کار ہیں, انہوں نے آج کل جن پروپیگنڈوں کا سہارا لیا ہے, اور ان پروپیگنڈوں کے ذریعے جس طرح وہ بلوچ ان کی اور خاص کر ہمارے جو نوجوان ہیں ان پر جس طرح وہ کیچڑ اچال رہے ہیں, اور بلوچستان کی یوتھ کو وہ اپنے نام نہاد نظریات کے مطابق جس طرح ذہن سازی کر کے ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں, ان کوششوں میں تو ان کو مسلسل ناکامی کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اب ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں رہا, اسی لیے انہوں نے پروپیگنڈوں کا سہارا لیا ہے, اسی لیے وہ تضحیک آمیز جو اقدامات ہیں وہ کر رہے ہیں, اور اس طرح یہ اپنے نام نہاد جو اوقاع ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام کوششیں انشاءاللہ اسی طرح ناکام ہوتی رہیں گی جس طرح ماضی میں ناکام ہوئی ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.